قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سورۃ الممتحنہ ترجمہ اس کا آغاز سے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ رسول کو اور تمہیں اس جرم میں جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ ایسا نہ کرو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو، تم چھپ چھپا کر ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب کو میں بہتر جانتا ہوں۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بہک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کا جو پس منظر ہے وہ فتح مکہ سے پہلے کا زمانہ ہے، جب رسول اللہ جنگ کی تیاری فرما رہے تھے، مکہ پر حملے کے لیے اللہ کے حکم سے۔ مکہ والوں نے جو معاہدہ کیا تھا وہ پھر توڑ دیا انہوں نے، اور اللہ نے اپنے رسول کو جنگ کا حکم دیا۔ ایک صحابی ہے رسول اللہ کا جس کا نام ہے حاطب ابن ابی بلتعہ۔ اس صحابی کے بیوی بچے مکہ میں تھے، اور مکہ کے قریش نے، کفار نے ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا اور بڑا اچھا سلوک کیا۔ تو اس کے بیوی بچوں نے مدینہ اس کو خط لکھا اور اس میں قریش کی تعریف کی اور کہا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے بہت اچھا سلوک کیا۔ تو اب اس نے جواباً قریش کے نام ایک خفیہ خط لکھا، اور اس خط میں مدینہ کی جو سرگرمیاں تھیں اور تیاریاں تھیں رسول اللہ اور ان کے لشکر کی مکہ کے بارے میں، وہ خط میں لکھ کر خفیہ ایک عورت کو دے کر بھیجا کہ اسے مکہ پہنچا دو۔ گویا کہ اس نے احسان کا بدلہ احسان سے اپنی طرف سے اتارنے کی کوشش کی۔ یہ اس طرح کا انسان نہیں تھا جیسے منافق ہوتے ہیں، لیکن ان کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس نے جاسوسی کی اور یہاں مدینہ کی رپورٹ جو تھی اس خط میں لکھ کے بھیجی۔ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور رسول اللہ کو خبر دی گئی کہ ایک عورت خط لے کے جا رہی ہے جس میں یہاں کی ساری باتیں لکھ کر دی گئی ہیں قریش مکہ کے لیے۔ رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے افراد کو بھیجا کہ اس عورت کو گرفتار کریں اور وہ خط اس سے لے لیں۔ انہوں نے تعاقب کیا اور ایک مقام پر اس عورت کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ جو خط تمہارے پاس ہے وہ ہمیں دے دو۔ وہ مکر گئی، اس نے کہا میرے پاس تو ایسا کوئی خط نہیں ہے، بھولی بن گئی۔ تو جب دیکھا کہ نئی بات نہیں مان رہی تو جناب امیر نے اس سے کہا کہ اگر تم نے وہ خط نہ دیا تو ابھی تمہاری گردن کاٹ کر اور تمہارا سر رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے جب یہ تیور دیکھے تو ڈر گئی، اور اپنے بالوں کے اندر سے اس نے وہ خط نکالا اور جناب امیر کو دیا، اور جناب امیر وہ لے کر واپس مدینہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس بندے کا سارا جو کیا دھرا تھا پول تھا وہ خدا کے حکم سے کھل گیا۔ تو یہ آیات نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ اور پھر اس کے آگے سارے اسباب ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں آگے جا کر بنیاد بتائی گئی ہے کہ ایک اسلامی جو ملک ہے اس کی خارجہ پالیسی، فارن پالیسی غیر مسلموں کے ساتھ کن اصولوں پر، کن بنیادوں پر استوار ہوگی۔ آیا سب کافروں سے جنگ ہے یا نہیں؟ کچھ کافروں سے اچھا سلوک اور اچھے تعلقات بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اس حادثے کے نتیجے میں گویا کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس میں پھر مسلمانوں کو بتایا گیا
کہ کافروں کی ڈیفرنٹ مختلف اقسام ہیں، کیٹیگریز ہیں، اور ہر ایک کو تم نے اس کے مطابق ڈیل کرنا ہے۔ دشمن کو دشمن کی طرح، وہ دشمن کی اگر اس کا بس چل گیا تو وہ کوئی کمی نہیں کرے گا تمہارے ساتھ، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور وہ کفار کے جو دین کی ہے کافر، لیکن اس دین کی وجہ سے انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کی، جنگ نہیں کی، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہوگا؟ اب دوبارہ اس آیت کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں تاکہ اس پس منظر کے ساتھ آپ سنیے۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو۔ یہ جو خط لکھا تھا اسے، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا وہ اس کا کفر کر چکے، انکار کر چکے، نہیں مانتے اس کو، اور وہ رسول کو اور تمہیں اس جرم میں جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر، اللہ پر ایمان لے آئے۔ خود اس حاتب کو بھی ہجرت کرنی پڑی، اس کو بھی نکال دیا تھا وہاں سے، بیوی بچے پیچھے رہ گئے، بس ان کے ساتھ انہوں نے کچھ اچھا سلوک کیا، شاید وہ بھی اپنے مطلب سے کیا ہو کہ کوئی ایسا کام لے سکے، ورنہ تو اکثر مسلمانوں کے مال لوٹ لیے، دکانیں لوٹ لی، کاروبار خراب کر دیے، سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا تھا انہوں نے۔ رسول اللہ کو بھی انہوں نے نکالا ہے، تمہیں بھی نکالا ہے، اور جرم تمہارا یہ ہے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے، اور کوئی جرم، خدا پر ایمان لانا، اسلام تمہاری دشمنی کا سبب بنا، ان کو دوست نہ بناؤ۔ اور یہ آج بھی یوں ہی ہے، دنیا کی وہ طاقتیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتی، دین اسلام کے دشمن ہیں، ہر آئے روز دین اسلام پر حملہ کرتے ہیں، رسول اللہ کی شخصیت پہ حملہ کرتے ہیں مختلف چالوں سے۔ جس کا بغض ظاہر ہے اسلام کے لیے، رسول اللہ کے لیے، ایک مسلمان کو خدا منع کرتا ہے کہ اس کے ساتھ تم، تاکہ ایسا نہیں کہ وہ تمہارا دشمن اگر اس کا ہاتھ پڑ جائے تو وہ کوئی کمی نہیں کرے گا، یہ تم غور کرو تو تم پہ کلیئر ہے، اس کے باوجود تم ان کے تلوے چاٹو، اس کے باوجود تم ان کے ساتھ دنیاوی مفادات کے لیے ان کے ساتھ کمپرومائزز کرو، اس کا انجام ذلت ہے، اس کا انجام ذلت اور رسوائی ہے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو، یا فتح مکہ کے لیے جانے لگے ہیں، یہ بیچ بیچ میں سے تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ مثلا اب آپ دیکھیں، ایک جنگ کا زمانہ آ گیا، جنگ پہ جانا ہے، اور ایک سپاہی اس فوج کا دوسری فوج سے اندر ہی اندر خط لکھ رہا اور کہہ رہا ہو کہ ہمارے ساتھ سیٹنگ رکھو۔ تم چھپ چھپا کر ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، جبکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو ان سب کو میں بہتر جانتا ہوں۔ کمانڈ اس میدان کی اللہ کے ہاتھ میں خود، یعنی وہ پیغامات بھیجنا رسول اللہ کو کیا ہو رہا ہے۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ آیت نمبر 2 میں اب اور تصویر اللہ تعالیٰ کلیئر کر کے بتاتے ہیں مسلمانوں کو کہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں، یہ جن سے تم پیار کے خط لکھ رہے ہو، جن کو محبت کے، اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ثابت ہوں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں، اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی بھی کریں گے اور زبان درازی بھی، نہ ان کی زبانیں تمہیں چھوڑیں گی نہ ان کے ہاتھ تمہیں چھوڑیں گے، ہر طریقے سے وہ تمہیں برا بھلا کہیں گے، برا سلوک کریں گے، اور خواہش کریں گے، شدید خواہش کریں گے کہ تم بھی کفر اختیار کر لو، یعنی اگر ان کا ہاتھ پڑ گیا تو وہ اپنے دین پر تمہیں واپس پلٹا لے کر جائیں۔ اور تیسری آیت نے فرمایا تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولادیں تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ یہ کب ہے؟ کہ جب کفر اور اسلام کا میدان سج گیا ہو، ایک طرف فرض کریں ایک رشتہ دار ہے، ایک طرف دوسرا رشتہ دار، ایک طرف ایک بھائی ہے، ایک طرف دوسرا بھائی ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، اور یہ ابتدائی اسلام میں یہ مناظر بہت زیادہ پیش آئے تھے۔ اب چونکہ یہاں اسلام کی فتح اور شکست کا معاملہ ہے اور بالکل میدان سجنے والا ہے، اب یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق وہ بیچ میں آڑ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ جیت گئے تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کریں گے وہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہا ہے۔ تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولادیں تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دیں گی،
قیامت کے دن تمہارے درمیان اللہ جدائیاں ڈال دے گا، تمہارے اور ان رشتہ داروں کے درمیان خدا جدائی ڈال دے گا۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ آپ نے آیات یہ سنتے رہتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، جن کی خاطر سب کچھ خدا کی نافرمانی کی تھی۔ یاد رکھیے قرآن مجید نے جو بیان فرمایا، اگر اولاد کی خاطر خدا کی نافرمانی کی ہے، ایک دفعہ ہے کہ خدا کی محبت میں اولاد کے ساتھ محبت کی، سب چیزیں سب محبتیں خدا کی محبت کے سائے میں ہیں، اور ایک دفعہ ان محبتوں کی وجہ سے خدا کی حدود سے تجاوز کیا تاکہ ان کو آرام و آسائش زیادہ ملے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ یہ رشتے قیامت کے دن دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے، جو قرآن نے بار بار مینشن کیا ہے، اور قرآن کی بات کوئی نہیں بدل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی چوروں کا گینگ پکڑا جاتا ہے نا، تو پھر وہ ایک دوسرے کی مخبریاں کرتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مثلا اگر ایک پکڑا گیا ہے تو باقی نہیں پکڑے گئے، فرض کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں میرا نام نہ لے کہ میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ تو جو خدا کے مجرم ہوں گے، چونکہ اس وقت پھر پردے ہٹ جائیں گے، سب نتائج سامنے آ جائیں گے، پھر ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں جانا چاہیں گے۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، پکے سے پکا یار بھی اپنے پکے سے پکے یار کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں کہ پوچھنے سے نہ پکڑا جاؤں گا کہ یہ اس کا دوست ہے۔ تو یہ رشتہ داریاں اور تعلقات اگر اللہ کی رضا کے خلاف جانے کا سبب بنے، یہ دشمن بن کے قیامت کے دن ملیں گے۔ اور وہ دوستیاں، وہ محفلیں، وہ رشتہ داریاں کہ جو ایک دوسرے کے معاون بنے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگیاں گزارنے کے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اولادوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ اگرچہ اولاد مثلا ان کا ایمان کچھ ان کا درجہ کم تھا، ہم اضافہ کر کے انہیں اکٹھا کر دیں گے۔ سورہ طور میں یہ گزر چکا پیچھے، بغیر اس کے کہ ہم اس اوپر والے درجے، مثلا وہ ماں باپ اوپر تھے، ان کا اجر ہم کچھ کم کریں، نہیں کریں گے، نچلوں کو ملا دیں گے تاکہ باقی نعمتوں کے ساتھ ایک اضافی خوشی اپنی اولاد سے دوبارہ ملاقات کی ہو۔ اسی طرح جو اچھے دوست تھے وہ بہترین تختوں پر تکیے لگائے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں سے لذت لیں گے اور استفادہ کریں گے۔ تو پس وہ رشتہ جو خدا سے دوری کا باعث بن گیا ہے، وہ قیامت کے دن دشمنی ہوگی، چاہے سگا بیٹا ہو چاہے سگا بھائی ہو۔ یہ اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے، تمہاری قرابتیں اور تمہاری اولاد تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 4 میں ایک عظیم ترین ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی جنہوں نے شرک اور کفر کے خلاف اپنی قوم کے خلاف ایسا قیام کیا، اور ان کے الفاظ ابھی اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ یہاں خدا فرماتا ہے اب جو تم معرکہ لڑنے جا رہے ہو، تیاری کر رہے ہو، اس کے لیے تمہارا اسوہ حسنہ کون ہے؟ ابراہیم اور ان کے ساتھی۔ اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ وہ اسوہ حسنہ کیوں ہے۔ فرمایا تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، یعنی اسوہ حسنہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ کیسے؟ جب ان سب نے اپنی قوم سے کہا، جب حضرت ابراہیم نے تبلیغ کی سارا کچھ بتا دیا اور قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، مخالفت پر دشمنی پر آ گئے، تو کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے؟ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو سب سے بیزار ہیں۔ اور یہ لفظ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے تبرہ۔ انا براء منکم، براء بری کی جمع ہے، جسے تبرہ بھی ہے، یعنی تم ان بتوں کی پرستش نہیں چھوڑ رہے اور ہم خدائے واحد پر ایمان لا چکے ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لہذا آج سے ہمارا اور تمہارا تعلق ختم ہے۔ یہ لاسٹ سٹیج ہے، نہ کہ پہلے دن سے ہی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں
پہلے دن مثلا فرض کریں کوئی اسلام کو انہوں نے کوئی اوور ڈوز کے طور پہ لے لیا اور پھر دوسرے پہ حملہ کر دیتے، پہلے دن ہی ان کو سارے کافر نظر آنے شروع ہو جاتے. اگر خود پہلے سٹیپ سمجھانے کا، نرمی کا، آخر میں جا کر اگر کوئی کھلم کھلا دشمنی پہ اتر آتے ہیں تو پھر یہ انتہائی سٹیج آتی ہے. اور یہ اس سٹیج کا تذکرہ ہے، جیسے کہ جن کو مثال دی جا رہی ہے وہ سارے صلح والا راستہ اختیار کر چکے ہیں، تبلیغ والا راستہ اختیار کر چکے ہیں، پھر بھی انہوں نے عہد کو توڑا ہے کفار نے. اب لاسٹ سٹیج آ گئی ہے جنگ کی، تب یہ الفاظ اسلام کے ہیں. یاد رکھیے ایک بہت بڑا ظلم جو دین اسلام کے ساتھ، البتہ اپنے ساتھ دین پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، وہ خدا کا دین ہے، خدا اس کا محافظ ہے، جو مسلمانوں نے کیا ہے وہ یہ کہ میدان جنگ کی آیت اٹھا کر اگر اپنے پڑوسی پہ غصہ چڑھ جائے تو وہاں اپلائی کر دیتے کہ اللہ فرمائے تیری ٹانگیں توڑوں اور تیرے میں جوڑ توڑ دوں. ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر آگے کہیں کی آیت اٹھا کر کسی مقام پر فٹ کر دیتے ہیں. احادیث کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اور اس طرح کے جب کاٹ کے دین کے ٹکڑے کر کے جہاں کی کوئی چیز ہے وہاں سے اٹھا کر کہیں اور لگاتے ہیں، عبرت ناک ایک چہرہ اسلام کا جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر دی. آپ بتائیں دنیا، آپ تصور کریں دنیا کا خوبصورت ترین چہرہ ہو کہ جس کو جو بھی دیکھے عاشق ہو جائے، آپ اس کی ناک کاٹ دیں، ایک دم سے وہ خوبصورتی بدصورتی میں بدل جائے گی. وہ جس کو دیکھ کر سارے عاشق ہو رہے تھے، اگر اسی کا ناک کاٹ کے انہیں پلیٹ میں پیش کر دیا جائے کہ یہ جو چہرہ آپ کو اتنا پسند ہے آپ اس کا ناک اپنے پاس رکھیں نشانی کے طور پر، نہ اسے ناک اچھا لگے گا نہ وہ چہرہ اس کے بعد دیکھنا چاہے گا. ہم لوگوں نے یوں اسلام کو، جس کو جو پسند ہے اس کو کاٹ کے الگ کر کے سارے دین کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. کوئی ایک کام زیادہ کر رہا ہے باقی کام پہ عمل نہیں کر رہا. یہ بالکل ایسا ہی ہے. شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ گروتھ کر رہا ہے، اگر تو اس کے سارے اعضاء بدن کے، ہاتھ بھی، پیر بھی، ناک، کان، آنکھیں سب پراپرلی گروتھ کر رہی ہیں ایک ساتھ تو وہ خوبصورت گروتھ ہے، متوازن ہے، متناسب ہے. لیکن اگر بچہ مثلا گروتھ کر رہا ہے، فرض کرے آنکھ گروتھ نہیں کر رہی یا باقی چیزیں گروتھ نہیں کر رہی، ناک صرف گروتھ کر رہا ہے، تو آپ ایک ایسا بندہ کہ جو دیکھنے میں بالکل چھوٹا سا ہے لیکن ناک اس کا 40 سال کے مرد جتنا ہے، وہ کیسا بچہ لگے گا؟ تو دین کو جو یہ میری مرضی ہے یہ میں لے لوں، جو مجھے پسند نہیں ہے وہ میں چھوڑ دوں، نہ کروں، یہ ٹیڑھی میڑھی گروتھ والا دین، وہ شخصیت سامنے آتی ہے اور وہ متوازن نہیں ہوتی اور وہ بندہ اصل میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا خدا نے کیا کہا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے مجھے کیا پسند ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتا ہے قرآن میں کہ تم بعض باتوں کو مان لیتے ہو اور بعض باتوں کو نہیں مانتے، اس کا دنیا میں بھی نتیجہ رسوائی ہے اور آخرت میں بھی نتیجہ عذاب ہے. یا بعض نے یہ کہا تھا کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا ہم کفر کرتے. خدا فرماتے ہیں یہ جو اپنی مرضی کرتے ہیں دین میں، اصل میں انہوں نے دین قبول ہی نہیں کیا. دین تو جو اللہ نے دیا ہے سارا کا سارا قبول کرو، تب تم نے دین قبول کیا، ورنہ تم نے وہی اپنی مرضی کی ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے جو مثلا فرض کریں وہ چیز پیش کی تھی وہ بوفے کی طرح ہے، جو ڈش مجھے پسند ہے وہ کھاؤں گا، باقی کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، وہ اللہ اپنے پاس ہی رکھے، مثلا کسی اور کو کھلا دے. یہ دین نہیں ہے. دین یعنی تسلیم، اسلام یعنی اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب ان سب نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو سب سے بیزار ہیں. ہم نے تمہارے نظریات کا کفر کر دیا، انکار کر دیا، ہمیں شرک نہیں قبول، انکار کر دیا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ. توجہ سے سنیے، اسلام دشمنی کا آغاز نہیں کرتا. یہ جو مثال بھی دی جا رہی ہے اور اوپر جن کافروں سے مقابلہ بھی ہے، اصل میں انہوں نے دشمنی شروع کی. رسول اللہ نے تو سخت ترین شرائط میں بھی صلح کی تھی، صلح حدیبیہ کی تھی. اتنی سخت شرائط تھی، سورہ فتح جب ہم نے پڑھی تھی اور گزشتہ مہینے میں تو میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ نے انتہائی سخت شرائط میں وہ صلح کی. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی بات، پریشان تھے، ٹینشن میں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے وہ صلح کر لی اور اس کے بعد خدا نے فتوحات دی.
انہوں نے وہ معاہدہ توڑا کفار نے، تو پھر اللہ نے کہا کہ اب آخری جو ہے یہ تو خیانت سے باز نہیں آتے، اب جنگ ہے۔ اور یہ بھی جو حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کے الفاظ ہیں اپنی باقی مشرک قوم سے کہ اب دشمنی شروع ہو گئی، اصل میں دشمنی ان کی طرف سے تھی، ورنہ اسلام تو اپنا آپ تبلیغ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ جب وہ دشمنی کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی تھپڑ مارے تو ہم بھی اگر ایک طرف تھپڑ مارا دوسری طرف بھی سامنے پھر تھپڑ مار لو، یہ اسلام نہیں کہتا۔ پھر اسلام کہتا ہے کہ کسی کے جو تم پہ تجاوز کرتا ہے، کمزور مومن اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ تم میں طاقت ہونی چاہیے، تم غلبہ پاؤ، ہاں جب غلبہ پا لو پھر معاف کر دینا خدا کو پسند ہے، نہ کہ کوئی مار کے چلا جائے، کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو، کہو یا اللہ میں نے تیری خاطر معاف کر دی، وہ تیری خاطر نہیں کر، تیرے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ ویکنس مومن میں خداوند عالم نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا کافر کا ہاتھ مومن کے اوپر نہیں دیکھنا چاہتا، مسلط نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور اسی سورہ میں آگے اللہ فرماتا ہے کہ ابھی تم ڈٹ جاؤ، ابھی رشتہ داریوں کا لحاظ نہ کرو، کسی چیز کا بھی، قریب ہے کہ اللہ اس تمہاری دشمنی کو دوبارہ محبت میں بدل دے گا۔ جب تم فاتح بن کر جاؤ گے تو تمہیں یہ پسند نہیں آئے گا کہ یہی جو تمہارے کافر رشتہ دار ہیں تمہارے دین میں داخل ہو جائیں، جو دین تم نے انتخاب کیا ہے، توحید پرست ہو جائیں، وہی تمہاری محبتیں بھی واپس آ جائیں گی، لیکن اللہ کا دین کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس حالت میں تم خفیہ محبتوں کے پیغام بھیج رہے ہو تو پھر اس خیانت کا نتیجہ کفر کے تسلط کی شکل میں نکل آئے گا۔ اور ان آیات کو آپ سنتے جائیں، اور آج بعض مسلمان ممالک کے جو تعلقات ہیں دشمن اسلام طاقتوں کے ساتھ، بالکل آئینے کی طرح آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوگی جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ، یہ باپ چچا کے معنی میں اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر، باپ کہتے تھے اس کو آزر کو جو بت تراش تھا، البتہ ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا میں آپ کے لیے مغفرت ضرور چاہوں گا اور مجھے آپ کے لیے اللہ سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ قرآن کی ٹون آپ اس سے مانوس ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور انہوں نے تبلیغ کی آزر کا کچھ دل تھوڑا سا اس آیات سے لگتا ہے یہ استغفار کا، اس لیے حضرت ابراہیم نے اس سے کہا تھا کروں گا، اس کا دل تھوڑا مائل ہوا، لیکن اس نے کہا میں نے اتنی جو خرابیاں کی ہیں، تو حضرت ابراہیم نے اس سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، لیکن اس نے قبول نہیں کیا اسلام۔ تو یہ جو استغفار کا وعدہ تھا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی جو، چونکہ یہ حضرت ابراہیم کی استغفار کا وعدہ جانتے تھے لوگ، تو بعض مسلمان اس کو بہانہ بنا کے کفار کے ساتھ تعلقات کی سیٹنگ نہ کریں کہ حضرت ابراہیم نے بھی تو کہا تھا اپنے اس کو رشتہ دار کو، حالانکہ وہ کافر تھا، تو ہم بھی کرتے۔ تو اس کی کلیئرنس دی یہاں پر اللہ نے کہ ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت ضرور چاہوں گا، استغفار کروں گا، اور مجھے، اور ساتھ ساتھ کیا کہا تھا جو میں نے کہا قرآن کی ٹون ہمیشہ یاد رکھیے کہ جلیل القدر نبی ہے اللہ کا، لیکن ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں گا لیکن مجھے آپ کے لیے اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی میں دعا کر سکتا ہوں، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ اور یہ لفظ کیا ہے؟ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میرے پاس، میری ملک میں، میری طاقت میں کچھ نہیں ہے اللہ کے سامنے، کوئی چیز نہیں ہے، میں آپ کے لیے صرف استغفار کروں گا، قبول کرنے یا نہ کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس قرآن میں سورہ توبہ میں گزر چکا کہ یہ توحید خدا اور مقام خدا اور ہیبت و جلال خدا یہ امپورٹنٹ ترین چیز ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اے رسول آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں یا نہ کریں، آپ 70 بار ان کے لیے استغفار کریں، میں انہیں تب بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کچھ منافق تھے جنہوں نے حرکت کی تھی، اور یہ 70 یہ نہیں تھا کہ 71 بار کر دیں تو معاف کر دیں، 70 عربی میں کثرت کے لیے آتا ہے، یعنی آپ جتنا مرضی ان کے لیے استغفار کر لیں خدا ان کو نہیں چھوڑے گا۔ اصل فیصلہ کرنے والا اور ڈیسیجن کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مجھے آپ کے لیے اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم اور ان کی قوم نے دعا کیا مانگی خدا سے
اے ہمارے پروردگار ہم نے تجھ پر توکل کیا اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہمیں پلٹ کر جانا، یعنی ہمارے سارے راستے وہ تیری طرف واپس جاتے ہیں اور ہماری ساری توجہ تیری طرف ہے۔ اور یہی دعا آگے آیت نمبر 5 میں چلتی ہے، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں کفار کی آزمائش میں نہ ڈال، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو آزمانا ہے، مومن کو بھی آزمانا ہے، کافر کو بھی آزمانا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں کو جو تو نے آزمانا ہے ہمیں ان کی آزمائش کا ذریعہ نہ بنا کہ وہ ہم پر مسلط ہو جائیں یا ہم پر آ کر ہمیں تکلیفوں میں ڈالیں، اور ہمیں بخش دے ہمارے پروردگار، یقیناً تو ہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا آیت نمبر 6 میں، یقیناً انہی لوگوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، ان کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتے ہیں۔ کون بنائے گا ان کو اسوہ؟ جس کو اللہ اور یوم آخرت کا پتہ ہے۔ وہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ وہاں پر بھی کیا ہے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، آخرت کا میں نے سامنا کرنا ہے، وہ پھر اسوہ بنائے گا رسول اللہ کو۔ ورنہ ایکٹر بھی بہت ہیں اور گانے والے بھی بہت ہیں اسوہ حسنہ بنانے کے لیے، جیسے آج کل بنے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ مذہبی جو قصیدے نعتیں ان میں بھی اتنا فالو کیا جا رہا ہے کہ اس میں بھی آئیڈیل وہ ہیں، ان کی سوریں اور ان کے تال لا کر اور دینی مجالس میں شامل کر دی۔ اللہ اور اس کے رسول اور حضرت ابراہیم، یہ کس کے لیے اسوہ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی پھر جائے تو اللہ یقیناً بے نیاز قابل ستائش، اللہ کو پھر کسی کی محتاجی نہیں ہے کہ تمہارے پھر جانے سے خدا کا کوئی نقصان ہو جائے گا، تم سب نے خدا کے پاس واپس جانا ہے۔ اگلی آیات میں توجہ فرمائیں، اب اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ابھی ان کی رشتہ داریوں اور دوستیوں میں نہ پڑو، نقصان کر بیٹھو گے، بڑا نقصان کروا لو گے، کافر مسلط ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تم ڈٹے رہے تو کیا ہوگا؟ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی کر رہے ہو محبت پیدا کر دے۔ ابھی دشمنی کرو، میرا حکم یہ ہے۔ قریب ہے کہ خدا دوبارہ محبت، تمہیں اچھے لگتے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، ابھی اس رشتہ داری کو بیچ میں نہ لاؤ۔ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان جن سے تم دشمنی کر رہے ہو، یعنی خدا کے کہنے پر، محبت پیدا کر دے۔ اللہ بہت قدرت والا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو تمہیں ابھی دشمنی کا کہہ رہا ہوں، یہ بھی میری رحمت ہے، تم غلبہ پاؤ گے، تمہارے رشتہ دار جہنم سے بچ جائیں گے جو ابھی حالت کفر میں، لیکن تمہاری اس غلط محبت، غلط جگہ محبت کرنے سے تم ان کو بھی خراب کر دو گے اور اسلام پر بھی کسی نقصان کا سبب بن جاؤ گے۔ اب یہ آیت نمبر 8 میں خدا فرما رہا ہے کہ پہلے ان کا ذکر کرتا ہے، کافروں کا، کہ جن سے اللہ نے تمہیں منع نہیں کیا ان سے اچھا سلوک کرو، اور اس سے اگلی آیت میں کن سے منع کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلق نہیں رکھنے، ان کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے۔ توجہ فرمائیے، آیت نمبر 8، جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، یہ مکے سے نکالا تھا ان کو، لیکن مکے میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو تھے کافر لیکن رسول اللہ سے کوئی دشمنی نہیں کی، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں کوئی حصہ نہیں لیا، گھروں میں سے نکالا نہیں، جو نکال رہے تھے ان کی پشت پناہی نہیں کی، اپنے کام سے کام۔ تو یہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان سے اللہ تمہیں، جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے ان سے بے انصافی کرنی ہے، وہ بھی قرآن نے سورہ مائدہ کے شروع میں بتا دیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو، عدل کرو، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ کافر سے بھی مسلمان ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پہ انصاف کا تذکرہ کیوں کیا ہے کہ یہ ایک اچھا سلوک تو کرنا ہی ہے، لیکن
ان کے ساتھ بھی مثلا بعض دفعہ جب انسان فاتح بن کر آتا ہے طاقتور بن کے تو پھر اس اپنی طاقت کے نشے میں بعض دفعہ بے انصافیاں کر دیتے ہیں۔ اچھا سلوک بھی اور انصاف تو پھر سب کے ساتھ کرنا۔ اللہ تو یقیناً تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی۔ تمہاری اور ان کی دشمنی اور جنگ کی وجہ کیا ہے؟ دین۔ وہ دین کے دشمن، ورنہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، انہیں اسلام سے دشمنی ہے۔ تم دین چھوڑ دو وہ تمہیں گلے سے لگا لیں گے، تم دین نہیں چھوڑو گے وہ ہر چال تمہارے خلاف چلے گی۔ لہٰذا بھی کچھ جو ظاہر بات ہے کہ جو پیسے لیتے بھی ہیں اور چیزیں لیتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کے احکامات بھی لیتے ہیں۔ مثلاً وہ فنڈ کرتے ہیں، آپ کے ہم ملک کو ایجوکیشن کی اتنا فنڈ دے رہے ہیں، ساتھ وہ کہتے ہیں ہاں آپ کی بچیوں کو نا اگلی نسل والی بچیوں کو ڈانس بھی آپ نے اسکولوں میں سکھانا ہے، اور کپڑے بھی آپ نے اس طرح کم کرنے ہیں، اور مکسنگ بھی آپ نے اس طرح کرنی ہے، تب ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو یہ پیسوں کے شوق میں اپنی مثلاً اپنی اقدار اور ویلیوز کا سودا کر لیتے ہیں اور بڑے فخر کرتے ہیں جب اس کے بعد جو کچھ رسول اللہ نے سکھایا، دین اسلام نے سکھایا، اس شرم و حیا سے عاری ہو کر اور اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھ کر اور بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھے کام کر لیے۔ تو یہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اچھا سلوک کرو، لیکن تمہارے پاس خدا کا دین ہے، تمہارے پاس وحی کی رہنمائی ہے، تم ان کی نجات کا سبب بنو۔ اور اگر تم ان کو اپنے اوپر مسلط کر لو گے تو پھر قرآن مجید بھرا پڑا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے، اس دین کے آنے کے بعد تم اہل کتاب کی باتیں مان لو گے تو وہ تمہیں دوبارہ کافر کر دیں گے۔ اور کتنے لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں میں کہ وہ اقبال کے بقول وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ وضع میں تم ہو نصارہ یعنی ڈریسنگ کرتے ہو، چال ڈال، رہنے کا انداز عیسائیوں کی طرح، تمہارا ویسٹ کو فالو کرتے ہو۔ تمدن میں ہنود، کبھی کالی بلی گزر گئی، تمہارا پتہ نہیں کیا نوست آ گئی، کبھی تمہارے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، کبھی یہ وہ، ادھر سے تم نے تمدن لے لیا۔ توہم پرستی، خرافات پرستی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ستارہ یوں گردش میں آ گیا، میں تباہ ہو گیا، برباد، اس پہ لگے ہوئے تم۔ ادھر ہندو بن گئے، رہن سہن میں تم عیسائی بن گئے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اور یہود کہے گے یا اللہ تو نے ہماری اتنی مذمت کی ہے، ان مسلمانوں کو دیکھ جنہوں تو نے قرآن دیا تھا، انہوں نے کیا عمل کیا قرآن پر، انہوں نے تیرے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کیا دنیا میں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ شرمانے کا مطلب یہ ہے، علامہ اقبال کا شعر، اور وہ بالکل انہی قرآن مجید کی آیات سے نکلا ہوا۔ اپنی بھی نجات کا سبب بنو، ڈٹ جاؤ، اور وہ جو ابھی جن کو سمجھ نہیں ہے ان کی بھی نجات کا سبب بن جاؤ گے۔ لیکن اگر ان کو مسلط کر لیا تو پھر آہستہ آہستہ انہی کے دین کو تم قبول کر لو گے۔ اللہ تو یقیناً تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہاری جلا وطنی پر ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ جو ان لوگوں سے دوستی کرے گا وہی لوگ ظالم ہیں۔ آج یہ فورن پالیسی ہے مسلمانوں کی اور مسلمان ممالک کی، اور آج مسلمانوں کو جو مار رہے ہیں مثلا تو وہ ان کو مارنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے زبردست طریقے سے فورن پالیسی اپنی فالو کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سب اقتدار چلے جائیں گے، جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے ان مسجدوں پر وہ بھی مر گئے کچھ دور حکومت کر کے، فرعون مر گئے، نمرود مر گئے، تو یہ بھی مرنا ہے، صرف دنیا کی چند روزہ چمک دمک ہے۔ جس قانون پہ خدا نے پکڑنا ہے لوگوں کو یا چھوڑنا ہے وہ یہ قانون ہے کہ تمہیں اگر اقتدار ملا تھا تو اگر میں تمہاری نظروں میں بڑا ہوتا تو پھر تمہارے تعلقات دوسروں کے ساتھ اس بنیاد پہ ہوتے۔ تمہاری نظروں میں بڑا نہیں تھا، لہذا تم ان چیزوں کو صرف ثواب لیتے رہتے تھے۔ چلو جی ماہ رمضان میں ختم کرو قرآن، اور عملاً اس کی آیات کو تم پامال کرتے تھے، اس کی پالیسی کو تم پامال کرتے تھے۔ یہ کتاب تھی، یہ پالیسی تھی جس نے اس قوم کو رسول اللہ کی رہنمائی میں چند سالوں میں دنیا لرز گئی تھی ان سے۔ ان کو فالو کرتے تھے، غلطیاں بھی کرتے تھے اور غلطیوں پہ خدا نے مذمت بھی کی ہے، لیکن سر بھی کٹا دیتے تھے، اپنا سب کچھ لا کے رسول اللہ کے سپرد بھی کر دیتے تھے، اپنی جانوں اور مال ہر ایک سے خدا کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا۔ اللہ نے فتح مکہ بھی دے دی،
وہ یہودیوں کی خیانتوں کے نتیجے میں ان کو بھی شکست ہو گئی، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اسلام کے سامنے کیا ہو گئی، اور آج دیکھیں چکی پھر دوبارہ سے الٹی چل گئی، بھکاری بن گئے مسلمان اور ان کو فالو کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 10 سے جب رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا تو اس میں مردوں کے بارے میں تو یہ طے ہو گیا تھا کہ اگر کوئی مرد مسلمان اسلام قبول کر کے آتا ہے مدینہ، رسول اللہ اسے واپس کر دیں گے، اگر کوئی مدینہ سے واپس کافر ہو کے چلا جاتا ہے قریش واپس نہیں کریں گے۔ خواتین کے بارے میں یہ معاہدہ نہیں تھا، تو انہی وقتوں کے درمیان ایک خاتون تھی کہ جس نے اسلام قبول کیا اور وہ دوڑ کر مثلا ادھر آ گئی مسلمانوں کے پاس، اس کا شوہر اس کو واپس لینے کے لیے اس نے رسول اللہ سے کہا کہ ابھی تو وہ جو آپ نے شرائط لکھی ہیں وہ تو ان کی سیاہی بھی نہیں خشک ہوئی، ابھی تو یہ میری بیوی آپ واپس کریں۔ تو پھر یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری جس میں منع کیا کہ اگر عورت مسلمان ہو جائے تو پھر وہ کافر کے لیے حلال نہیں رہتی، اور بغیر طلاق کے اس سے طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے الگ ہو جائے گی۔ ہاں جو حق مہر، دیکھیے پھر کچھ نہ کچھ فرمایا کہ جو حق مہر وہ کافر دے چکا ہے اس کے لیے وہ حق مہر مسلمانوں کے بیت المال سے واپس کیا جائے گا، اسے کمپنسیٹ کیا جائے گا، لیکن ایک مومنہ عورت ایک کافر کی بیوی نہیں رہ سکتی۔ اے ایمان والو، جب ہجرت کرنے والی مومنہ عورتیں تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو۔ بعض اوقات جب اس لیے بھی کہ ادھر مسلمانوں کے پاس جاؤ تو کافی چیزیں مل جاتی ہیں تو کچھ چلاکی لگانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں کہ ہم تو یہ ہیں تو مطلب ہم مسلمان ہو گئے ہیں فلان، جبکہ ہدف کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنا ہو۔ تو فرمایا کہ آ جائیں تمہارے پاس تو ان کا امتحان کر لیا کرو، یعنی ان کے ایمان کو پرکھ لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایماندار ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجو۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ مسلمان عورت کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں ان کافروں کے لیے، اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ کافر عورت، کافر مرد اور مومن عورت یا برعکس ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کافر شوہروں کو ادا کر دو، جو عورت کا حق مہر وغیرہ وہ دے چکے ہیں وہ واپس کر دو، اور جب تم ان عورتوں کے مہر انہیں ادا کر دو تو ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بس ایک عورت مسلمان ہو کے آئی ہے، کافر سے جدا ہو گئی، بیت المال سے اس کا حق مہر ادا کر دیا گیا، اب اگر کوئی مسلمان چاہے اس عورت سے نکاح کرنا تو اسی پراپر طریقے سے حق مہر ادا کر کے نکاح کرے گا، لیکن وہ عدت گزارے گی اپنے سابقہ شوہر کی، اور اس کے بعد پھر اس سے نکاح کر لے گی۔ اور جب تم ان عورتوں کے مہر انہیں ادا کر دو تو ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو۔ اگر عورت کافر ہو گئی ہے، توحید پرست نہیں ہے، تو پھر اسے جانے دو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے مانگ لو، حق مہر اپنا مطالبہ کرو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ بھی تم سے مانگ لیں۔ اگر وہ کوئی آتے کہتے ہیں بھئی ہمارے دین والی عورت دے دو، اپنا حق مہر کا مطالبہ کر لو، اور اگر برعکس ہو تو وہ مطالبہ کرے تو تم نے بھی ان کو دینا ہے، اگر ان کی عورت کافر تھی مسلمان ہو کر آ جائے تو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تم سے نکل کر کفار کی طرف چلی جائے، پھر تمہاری غنیمت لینے کی باری آ جائے تو جن لوگوں کی بیویاں چلی گئی ہیں اس غنیمت میں سے انہیں اتنا مال ادا کرو جتنا ان لوگوں نے خرچ کیا ہے، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی تم کوئی مسلمان ہے، اس کی بیوی واپس کافر ہو کے چلی جاتی ہے، اب جب جنگ ہوگی مال غنیمت آئے گا، اب اس مال غنیمت میں سے یہ مسلمان جس کی بیوی کافر ہو کے چھوڑ کے چلی گئی تھی وہ اپنا حق مہر اس مال غنیمت میں سے وہ حق مہر اس کو دے دیا جائے گا تاکہ اس کا مالی نقصان پورا ہو جائے۔ اے نبی، جب مومنہ عورتیں اس بات پر آپ سے بیعت کرنے آپ کے پاس آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، نہ زنا کا ارتکاب کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر
لائیں گی بھی ہاتھ پاؤں کے آگے، یعنی اپنے سامنے. کیونکہ اس سے مراد کیا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ایک عورت کے کئی مردوں سے تعلقات ہوتے تھے، اور جب بچہ ہوتا تھا تو وہ مثلا قانونی طور پر جو اس رواج کے مطابق کسی ایک کی بیوی بنی ہوتی تھی، اب وہ کتنے مردوں سے اس کو تعلقات ہوتے تھے، بعد میں کہتی تھی بچہ اس کا. تو اس قسم کے وہ بیعت میں یہ کہیں گی اس قسم کے بہتان باندھ کر اور ناجائز تعلقات رکھ کر، اور پھر جو پہلے کرتی اس قسم کی اگر حرکتیں کرتے تھے تو وہ یہ کام نہیں کریں گی. کس بات پر بیعت؟ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں. یہ بڑے بڑے جرم تھے جو اس زمانے میں اس معاشرے میں عورتیں ان کا ارتکاب کیا کرتی تھیں. نہ چوری کریں گی، نہ زنا کا ارتکاب کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی. مثلا حاملہ ہو گئی، اس وقت دوران حمل بچہ سیکٹ کروا دیا، یا یہ کہ جب بچی پیدا ہوئی اس کو ویسے قتل کر کے زندہ مثلا اس کو جیسے درگور کر دیا جاتا تھا، یہ سارے کام نہیں کریں گی. اس پر بیعت کریں گی، یعنی ان تمام چیزوں سے رکنے کی بیعت کریں گی. اور بہتان تراشی نہیں کریں گی، اور نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. اگر یہ ساری باتیں قبول کریں تو ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں. اللہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے. اور اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت، اے ایمان والو اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ غضبناک ہوا. یا مراد یہودی ہیں، چونکہ دو گروپس تھے، ایک یہودی جو دشمنان اسلام تھے اور ایک منافقین. تو فرمایا ان سے بھی جو یہودی اور دشمن اسلام ہیں ان کے ساتھ، اصل میں چونکہ یہ یہودی اور اوس و خزرج عرصہ دراز سے اکٹھے مدینہ میں رہ رہے تھے، دوستیاں تھیں، تعلقات تھے، رشتہ داریاں بنی ہوئی تھیں، تو یہ پھر خیانت کا سبب یہ تعلقات بن جاتے تھے بعض اوقات. اور یہ چونکہ فیصلہ کن ایام تھے، جنگوں کے ایام تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے فرمایا کہ یہ رشتہ داریاں آڑے نہ آئیں. اے ایمان والو اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ غضبناک ہوا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے کافر اہل قبور سے مایوس ہیں. کافر کہتا ہے جب مر گیا تو گیا. یہ جو یہود تھے اگرچہ اپنے آپ کو دین والا کہتے تھے، لیکن اپنی کرپشن اور بے ایمانی اور دنیا پرستیوں کی وجہ سے، آپ کو یاد ہوگا پہلے سپارے میں پہلے جز میں یہ آیت آئی تھی کہ اگر جنت تمہاری ہے تو پھر موت کی تمنا کرو. وہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے جو ان کے ہاتھوں نے اعمال آگے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کو ان کی خبر ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا تھا اے رسول آپ دیکھیں گے کہ یہ کافروں سے بھی زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں 1000 برس زندہ رہوں، اور یہ اگر 1000 برس بھی زندہ رہ لے تب بھی یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. تو یہاں پر اسی ان کی دنیا پرستی کی طرف اور اشارہ ہے کہ گویا سمجھتے تھے جو مر گئے جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کرنا. جتنا یہ جذبہ انسان میں زیادہ ہوتا ہے کہ دنیا ہی اس کی آنکھوں میں چھائی ہوتی ہے، اتنا ان کے قریب ہے، اس کفار کے اور یہود کے مزاج کے قریب ہے. یہ سارے مزاج ہیں، لیبل اوپر جو بھی لگاؤ، اصل انسان کی اندرونی شخصیت، اس کی پرائیورٹیز، ترجیحات، اس کے افکار وہ شخصیت بناتے ہیں. اور قیامت کے دن جو شخصیت بنائی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہی لے کر پیش ہوگی. اے ایمان والو اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ غضبناک ہوا ہے، یقیناً وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے کفار اہل قبور سے مایوس ہیں. انہوں نے پتہ لگ گیا کہ اب ان کے ساتھ ملاقات دوبارہ نہیں ہونی، ختم ہو گئی، دنیا سے چلے گئے. ان کے لیے سب کچھ دنیا ہی کے معاملات ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. سورۃ الصف ترجمہ آغاز سے. بنام خدائے رحمان رحیم. جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. یہ چند آیات سورتوں کے شروع میں یہ آیت آتی ہے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بھی، اور خدا کہنا چاہتا ہے کہ جو آگے باتیں کر رہا ہوں یہ کرو یا نہ کرو. خدا بند عالم بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی ملکیت ہے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اگر باتوں پر عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ لے لو گے، اور اگر اس اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرو گے تو خدا کا کوئی نقصان تم نہیں کر سکتے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. اور یہ آیت نمبر 2 یہ جو ہمارے درس سنتے ہیں یہ آیت ان کو انشاءاللہ یاد ہوگی. اے ایمان والو
وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ اس کا جو ایکچوئل پس منظر ہے وہ یہ کہ بعض لوگ جب رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے اور مثلا جنگ کی پالیسی بن رہی ہے، جنگ لڑنی ہے، تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، ہم یوں شیر ہوں گے تو ہم کشتوں کے پشتے لگا دیں گے، اور ہمارے دادے یوں تھے، اور ہماری بہادری کے قصے مشہور ہیں۔ جب جنگ کا زمانہ آتا تھا ان کی شوگر ہائی ہو جاتی تھی، کسی کو مثلا کوئی پرابلم ہو جاتی تھی، کسی کوئی مسئلے آ جاتے تھے، کسی کی فصل پکی ہوئی ہے، کسی کی بیوی جو ہے وہ کچھ مثلا اس کو نہیں کر رہی، تو مختلف بہانے بنا کے جنگ سے جانے سے رک جاتے تھے۔ اور آپ نہج البلاغہ پڑھیں، مولا کائنات وہی مولا کے ساتھ داستان ریپیٹ ہوئی کہ مولا کا خطبہ ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ تم لوگ جب بولتے ہو اور دعوے کرتے ہو تو پہاڑ لرزنے لگتے ہیں، تمہارے دعوے اتنے بڑے ہوتے ہیں، پتھر کانپنے لگتے ہیں، اور جب تم عمل کرتے ہو تو دشمن کا دل چاہتا ہے تمہیں مارے، اتنے تم کمزور ہو جاتے ہو۔ میدان عمل میں تمہاری حالت وہ ہوتی ہے کہ دشمن کا جی چاہتا ہے تمہیں مارے، اتنے کمزور ہو، اور جب محفل میں بیٹھ کے دعوے کرتے ہو تو چٹانیں ہلا دیتے ہو تم۔ یہ وہ اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ تم رسول اللہ سے کہو گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس پر بیس کر کے رسول اللہ پلان کریں گے، اور جب عمل کا وقت آئے گا پیچھے سے آدھے بھاگ جائیں گے، تم کتنا بڑا خنجر گھونپو گے اس دین کی پشت میں۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کی ان کو تو بالآخر کمیاں کوتاہیاں ہوئی، لیکن لوگوں نے ساتھ دیا اور اسی وجہ سے اللہ نے فتوحات عطا فرمائی۔ لیکن امیر المومنین کے ساتھ خیانت زیادہ کی گئی، اور جنہوں نے بیعت کی تھی انہوں نے بیعت کر کے بھی ہر جگہ پر نافرمانی کیا کرتے تھے، اور بالآخر امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے جو رکھنا پڑا ہے اور جو خرابی ہوئی ہے آج تک یہ امت بھگت رہی ہے۔ کربلا بھی اس کے بعد وجود میں آئی، سارا کچھ ٹریک سے اتار دیا گیا، حتیٰ کہ برادران اہل سنت وہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو جس دن یعنی وہ صلح ہوئی، مجبوراً انہیں صلح کرنی پڑی اور وہ خلافت ختم ہوئی، ان کی احادیث کے مطابق بھی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ خلافت یہاں تک رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی، سخت قسم کی ملوکیت آ جائے گی، یعنی پورا ایک الگ سے ایک ڈی ٹریک ہو جائے گا نظام، اور خرابیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ ہوا کیوں؟ انہی اللہ کے احکام سے جی چرانے پر۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ مثلا دین اسلام پھر سر بلند ہو تو اس کو پھر خدا کے احکام پر عمل کرنے سے یہ ہو سکتا ہے، ورنہ تقریریں کرنے سے اور گلا پھاڑ کے مثلا ممبر پہ بیٹھ جانے سے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب تک کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے گلا پھاڑنے والا اور بیٹھ کے سننے والے وہ صرف آخرت کے چکر میں نہ ہو، بلکہ جو سن رہے ہیں اس پر دنیا میں بھی عمل کرنے کی سوچیں، اور اپنی زندگیوں پر، اپنی روش پر بالآخر نظر ثانی کریں کہ یہ قرآن مجید کس قسم کا تصور دین کا پیدا کرتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ جس کا ٹریک سیدھا ہو گیا، اگر اگلے لمحے موت آ جاتی ہے اس کو، خدا اسے بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جو کہتا ہے کہ میں اللہ تیری کتاب سے مجھے برکت چاہیے، وہ ایک صاحب تھے، وہ اپنی تنخواہ میں 1000 کا نوٹ قرآن کے بیچ میں رکھتے تھے، کہتے تھے اس سے تنخواہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے قرآن اللہ نے نازل کیا۔ کوئی کچھ قرآن سے کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، جس لیے خدا نے نازل کیا وہ کام نہیں کر رہا۔ لہذا پریکٹیکلی حالت دیکھ لیں مسلمانوں کی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے زیادہ شیعوں اور اہل سنت میں قرآن پر عمل کے بارے میں۔ اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ خدا ان کو پسند کرتا ہے کہ انہیں جان کی پرواہ نہیں ہوتی، دشمن زیادہ ہے کم ہے، جب میدان میں جانا ہے اب ہٹنا نہیں۔ عرض کر دوں، ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے مجھے۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے صحابی رسول انس ابن نضر۔ یہ جب بدر کی جنگ کا موقع آیا تو
جھوٹ کا کوئی بہانہ بنا کے اور جنگ سے بھاگ گئے۔ بعد میں واقعاً ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ میں نے یہ نہیں کرنا تھا، رسول اللہ کے ساتھ میں نے خیانت کی ہے۔ شرمندگی کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں، میں شرمندہ ہوں، میں نے اقرار کیا کہ میں نے بے ایمانی کی، جھوٹ بول کے میں جنگ سے بھاگ گیا ہوں، لیکن اگر آپ میری معافی قبول کر لیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اگلی دفعہ اگر کوئی ایسا موقع آ گیا تو میں نے جو یہ خرابی کی ہے میں اس کمی کو دور کر دوں، ایسا کام کروں گا کہ کمی دور ہو جائے گی۔ احد کی جنگ کا موقع آیا، انس ابن نضر جو ہے احد میں رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جب بھگدڑ مچی اور مسلمانوں نے واپس بھاگنا شروع کیا، اسلامی لشکر میں افراتفری ہوئی، بھاگنا شروع کیا، یہ ان چند افراد میں سے تھے کہ جو آگے کھڑے ہو کے روک رہے تھے مسلمانوں کو اور کہہ رہے تھے ادھر کہاں جا رہے ہو، جنت کا راستہ اس طرف ہے جس طرف دشمن۔ اور پھر جب جنگ ختم ہوئی، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے اور ان کی لاشیں اٹھائی جا رہی تھی کہ اچانک رسول اللہ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ، مجھے اس طرف سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اور رسول اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے وہاں پر گئے اور ایک چٹان سے جب مڑے تو انس ابن نضر کے ٹکڑے ان کے سامنے پڑے ہوئے تھے، کفار نے مار کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کو دیکھ کر کہ انس نے جو وعدہ کیا تھا اس نے پورا کر دیا۔ اور یہ جو آیت ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دیا، کچھ اپنی جان دے دی کچھ نے اور کچھ انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جو کہا ہے اللہ کو وعدہ کیا ہے اس پر ڈٹ گئے۔ یہ مومن ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، ان کو جنت دے دی، یعنی یہ سودا کیا اللہ نے، یہ ان کے ساتھ تجارت کی۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، بڑی کھلی اور واضح اور شفاف۔ یہ صرف اس کو سمجھ نہیں آتی جو سمجھنا نہ چاہتا ہو، جو سمجھنا چاہے اس کو بڑی اچھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لہجہ سمجھ آتا ہے۔ خالق سمجھائے اور مخلوق کو سمجھنا ہے ایسا نہیں ہوتا، جان بوجھ کے جو نہ سمجھنا چاہے پھر وہ اس کے لیے پاس ہزار بہانے ہوتے ہیں۔ اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے رسول یہ آپ کے پاس جو بہانے بنا رہے ہیں، موسیٰ کو بھی اسی طرح لوگوں نے بڑا تنگ کیا تھا۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، تم تنگ کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ بس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ کس کو ٹیڑھا کرتا ہے؟ جو خود ٹیڑھا ہو۔ رسول اللہ کے ساتھ خیانت، بہانے بازیاں یہ خود کرتا ہے انسان، پھر خدا کہتا ہے تو نے یہ کیا ہے، جو راستہ تو نے انتخاب کیا نتیجہ بھی تجھے اسی راستے والا ملے گا۔ جب یہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ تم فسق پر آمادہ ہو اور نتیجہ تمہیں ایمان والوں والا ملے، ایسا نہیں ہوتا، تمہیں ہدایت نہیں ملے گی تمہارے اپنے فسق کی وجہ سے۔ اور دوسری مثال حضرت عیسیٰ کی دی، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد میں آنے والے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور یہ رسول اللہ کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ نے بھی، یہودی کیوں آ کے رہ رہے تھے مدینہ میں، آخری نبی نے آنا، مسیحیوں کے پاس بھی خوشخبری موجود تھی رسول اللہ کی، آخری نبی کی، یہودیوں کے پاس ہی موجود تھی۔ اور حضرت عیسیٰ بھی بتا کے گئے تھے، حضرت موسیٰ بھی بتا کے گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے جب واضح دلائل لے کر وہ نبی آیا تو انہوں نے کیا کیا، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی واضح یہ جادوگر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اسے کہا جا رہا ہو آ جاؤ خدا کے دین کی طرف، اور وہ جھوٹ بول کر اس دین کو
قبول کرنے سے انکار کر دے، جھوٹے بہانے بنا لے اور اللہ پر بہتان تراشی شروع کر دے۔ اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ افواہہم لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اطفاء کہتے ہیں آگ کو بجھانا، اللہ کے نور کو بجھا دیں پھونک سے۔ نہ اللہ کے نور سے مراد کوئی چراغ ہے کہ کوئی چراغ جل رہا تھا مثلا کہ جس کو پھونک سے بجھا رہے ہیں، یہ تمثیل ہے کہ یہ جو نور خدا، دین خدا کی شکل میں روشن ہوا ہے اور دنیا میں روشنی کر رہا ہے، ہدایت کے راستے کو روشن کیا اس نے۔ کفار چاہتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کچھ جن کو روشنی پسند نہ ہو وہ پھر پھونک مار کے چراغ بجھاتے ہیں، یہ بھی اپنے پروپیگنڈوں سے، اپنی چالوں سے اور اپنی بلند و بانگ دشمنیوں کے دعووں سے یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر دیں، یہ نور بجھ جائے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کفار کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ جو پورا ہونا ہے، ابھی پورا ہوا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ آیت جو اللہ فرماتا ہے اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق، رہنمائی اور شریعت، قانون حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے غالب کر۔ یہ غالب مومنوں کے ذریعے ہونا ہے، یہ غالب مومنوں کے ذریعے ہونا ہے۔ آخری 12ویں امام بھی، اور ان کے بارے میں شیعہ سنی میں عقیدے میں کیا فرق ہے؟ اہل سنت برادران کے ہاں بھی مسلم ہے امام مہدی کا آنا، اور شیعوں کے ہاں بھی مسلم ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شیعوں کے ہاں وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اللہ کے حکم سے غائب ہیں، اور اہل سنت کے ہاں وہ دنیا میں انہوں نے تشریف لانی ہے اور اس کے پیدا ہوں گے اور اس کے بعد وہ قیام کریں گے۔ ان کا قیام مسلم ہے، لیکن وہ قیام کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ایسے معجزہ دکھا دیں گے؟ نہ۔ بہت سارے لوگ جو دین ان کا دین وہی ہوگا قرآن والا، یہ روایات میں لکھا ہوا۔ بہت سے لوگ جو دین کی تعریف کر چکے ہو، اپنی مرضیوں کا دین گھڑ لیا ہوگا، وہ سیدھا سیدھا انکار کر دیں گے یہ کون سا دین لے کر آ گیا، ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ خالص دین والے مومن ان کے ساتھ ملیں گے، ان کا بھی لشکر بنے گا، جنگ ہوگی اور اس جنگ میں پھر خداوند عالم ان کو غلبہ عطا کرے گا۔ ورنہ یہ بغیر کوشش کے اگر غلبہ عطا کرنا ہوتا تو اللہ شروع سے ہی پھر کسی اللہ کے دشمن میں جرأت ہی نہ ہوتی کہ وہ کسی اللہ کے دوست کا کوئی نقصان کر سکے یا اقتدار میں آ سکے۔ لیکن یہ سنت الہی ہے یہی کہ مومن ملیں اور جہاد کریں اور غلبہ پائیں۔ اور آپ آج گزشتہ لوگ ہوں، آج دنیا میں رہنے والے ہم لوگ ہوں یا آئندہ والے، جس کا اس آیت سے تعلق نہیں ہے نا، اور اس کی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو جہاں پر ہے، جس شعبے میں ہے کہ میں کچھ ایسا کیا کروں جس سے میں سبب بن رہا ہوں بالآخر اپنی توفیق کے مطابق دین کی تقویت کا، اس کی حالت خراب ہے، یاد رکھیے وہ کٹا ہوا ہے قرآن مجید سے، اس کی زندگی کی جہت قرآن کے پاس نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا دین کیا ہے کہ بہت دین کیوں؟ اور دنیا کے لیے دعائیں مانگو اور میرے اللہ صحت دے، میرے رزق میں برکت دے۔ دین کا درد نہیں، دین کو کچھ نہیں دیتے، دین سے لیتے ہیں صرف۔ کربلا میں کون گئے تھے جن کو ہم رو رہے ہیں؟ وہ دین کو دینے گئے تھے، دین سے لینے کچھ نہیں گئے تھے۔ وہاں پہ سب کچھ چھن جانا، دنیا ساری چھن جانی تھی، بچے چھن جانے تھے، مال کو پہلے ٹھوکر لگا چکے تھے، ذبح ہونا تھا، گلے کٹوانے تھے انہوں نے۔ ان کا نام لینے والے تو انہیں جذبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ ہر دین پہ اس کو غالب کر دے، اور یہ غالب سنت الہی کے مطابق مومنوں نے ہی کرنا ہے۔ اور اس کے لیے سب پہ فرض ہے کہ اپنے آپ، جب وہ قوم ایک مقدار میں تیار ہو جائے گی نا تب وہ امام بھی آئے گا۔ ورنہ دنیا پرستوں نے تو پہلے 11 اماموں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اللہ کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے۔ اس 12ویں کو قدردانوں کو دے گا، بے قدروں کو اور دنیا پرستوں کو نہیں دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ اگر میں غلطی نہ کروں، ظاہراً آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا تھا جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے امام زمان کی کتنی قدر ہے وہ یہ دیکھے کہ اسے قرآن کی کتنی قدر ہے، چونکہ رسول اللہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے گئے تھے۔ آج یہ قرآن ہے اور آج کے زمانے کا امام وہ ہے۔
اس کے لیے تڑپ رہے ہو کہ جو غائب ہے، تمہاری دسترس میں ابھی نہیں ہے اس طرح، اور جو تمہارے گرد و غبار میں اٹا ہوا تمہاری مسجدوں میں پڑا رہتا ہے اس کو لفٹ نہیں کرا رہے، تم اس کے بھی بے قدرے ہو۔ اگر قدردانی ثابت کرنی ہے تو پہلے قرآن کی قدردانی ثابت کرو، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں نا، قرآن و اہل بیت۔ تو جو تمہارے پاس ہے اس کو لفٹ کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے یہ بھی زبانی دعوے ہیں، جو نہیں ہے کہ وہ آئے گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی سے اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرو، اس کے قدردان بنو، تمہاری زندگیوں میں نظر آئے، پھر تمہاری اس تربیت کے نتیجے میں خداوند عالم اپنے اس ذخیرے کو بھی تمہارے لیے بھیج دے گا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو ناگوار گزرے۔ اور یہ اب آخری یعنی یہ باتیں کر کے نصیحت مسلمانوں کو اور ہم سب کو، اے ایمان والو، یہ اب اللہ ڈائریکٹ خطاب فرما رہا ہے مومنوں سے، ایمان والوں سے۔ اے ایمان والو، کیا میں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گی، بچا لے گی؟ وہ یہ ہے، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اپنی جانوں اور اپنے مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ یہ یاد رکھیے، جہاد ایک بڑا وسیع مفہوم ہے۔ یہاں پہ کیونکہ زمانہ جنگ ہے تو ظاہر بات ہے جب جہاد کا موقع پیش آیا تو وہ جہاد بالسیف مراد ہے۔ عام زندگی میں دین کی، معاشرے میں دین کی تقویت، دین کی تعلیمات کی ترویج، دینی اقدار کی ترویج، نہ دنیا پرستی کی، یہ جہاد ہے۔ جہاد فقط وہاں مخصوص نہیں ہے میدان جنگ میں۔ زمانہ امن کا جہاد کیا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے، تقویت کے لیے کوشش کی جائے، دین کے سائے میں آئندہ نسلوں کی تربیت کی کوشش، اس کا اہتمام کیا جائے، یہ جہاد ہے۔ وہ یہ تجارت ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ آپ توجہ کریں، یہ ریپیٹ ہوتی ہے بات، شروع کہاں سے ہوتی؟ اے ایمان والو، تمہیں تجارت بتاؤں جو تمہیں نجات دے دے، اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آؤ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ دو کیٹیگریز ہیں ایمان والوں کی، یہ اللہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، زبانی دعوے چھوڑو اور ایمان لے آؤ۔ اور وہ ایمان کیا ہے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ کس لیے مال کے ڈھیر لگا رہے ہو؟ چلے جانا تم نے، تمہارا ایمان ہے کہ جو تم خدا کے راستے میں دو گے وہ کئی گنا بڑھا کے تمہیں دے گا، اور وہاں دے گا پھر جہاں اس سے جدائی بھی نہیں ہوگی تمہاری، یہاں تو تم نے چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ خدا کی اطاعت کرو یا خدا کی نافرمانی، 10 دن بعد چھوڑو یا 10 سال بعد چھوڑو، تمہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ کیا ایمان ہے؟ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مال سے جہاد کرو۔ اگر تمہیں علم ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا اگر ایسا کرو گے؟ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی جنتوں میں پاکیزہ مکانات ہوں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے، یہ تو آخرت میں، اور وہ دوسری بھی جسے تم پسند کرتے ہو۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب۔ ابھی ہم یہ والا کبھی پڑھتے بھی ہیں تو بیٹھ کے پڑھتے، کرتے کچھ نہیں۔ نصر من اللہ و فتح قریب، یہ کہا جا رہا ہے جہاد کرو تو پھر تمہیں آخرت میں یہ دے گا، اور جو ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے وہ یہ کہ اللہ تمہیں کفار پہ فتح دے دے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور وہ دوسری چیز جو تمہیں بڑی، جو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ و فتح قریب، کہ خدا وہ زیادہ طاقتور ہے، خدا کی طرف سے مدد آئے اور فتح قریب تمہیں عطا ہو جائے۔ اور مومنین کو اس کی بھی خوشخبری دے دیجیے، اے رسول خوشخبری دے دیجیے، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ نے مکہ بھی فتح کروا دی۔ آخری آیت مبارکہ اس سورہ مبارکہ کی، اور یہ بھی مثال کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، اے ایمان والو، اللہ کے انصار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم میں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اللہ کی نصرت کا ارادہ کر کے اٹھے یہاں سے۔ اہل بیت نے جو قرآن کے پڑھنے کے آداب بتائے ہیں نا، اس میں ایک بتایا، جب بھی پڑھو، جب بھی کہا جائے نا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اللہ نے تمہیں پکارا ہے، کہو لبیک، ہم حاضر ہیں۔ یہ آداب بتائے اہل بیت اطہار نے، یعنی اللہ کو استجابت کرو، جواب دو کہ ہم وہ قوم نہیں ہے کہ آپ کی بات سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے
نکال دیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کون ہے جو راہ خدا میں میرا مددگار بنے۔ یہ کب ہوا تھا؟ یہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ حواریوں میں سے 2 نمبر بھی بہت ہیں، کام ہی نہیں کرتے صحیح، تو پھر انہوں نے کہا میرے انصار کون ہیں؟ تو کچھ مکر گئے، کچھ چھوڑ کے چلے گئے، اور کچھ جو خالص تھے وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مثلا انہوں نے کہا کہ ہم انصار ہیں۔ یہ اسی کی طرف دوبارہ اشارہ ہے۔ حواریوں سے کہا کون ہے جو راہ خدا میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل، یہ کہا سب نے، پس بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے انکار کر دیا۔ پس ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور وہی غالب آ گئے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن کریم اپنی کتاب کو، اپنے رسول کی اور ان کے اہل بیت کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی اور ان کی ترویج کے لیے، سربلندی کے لیے کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، ہماری یہ تلاوت بھی اور وضاحت بھی اور سننا بھی سب ناقص ہے، اپنی خصوصی رحمت سے ہمارے ان نقائص کو دور فرما کے اسے کامل فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اسے ہماری ہدایت کا اور سیدھے راستے پر چلنے کا اور ثابت قدم رہنے کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد، تمام جو اس محفل درس میں حاضر ہیں، ہم سب کے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات آخرت کو بلند فرما۔ ہم میں سے اور ہمارے عزیزوں دوستوں میں سے اگر کوئی بیمار ہے اس کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ہماری مشکلات کو، مصیبتوں کو ہم سے بہتر تو جانتا ہے، پروردگار دنیا و آخرت کی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی اولادوں کی تیرے دین کے سائے میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو دنیا میں نیک اور صالح اور کامیاب قرار دے اور ہماری آخرت کے لیے بھی انہیں ہمارا اجر کا سبب قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔